بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی عبادات کے ضمن میں جس غلط فہمی کو آج میں زیر بحث لے کے آؤں گا اس کا تعلق جمعے کی نماز کی امامت سے ہے۔ ہمارے ہاں عام طور سے یہ حقیقت اوجھل ہو چکی ہوئی ہے کہ جمعے کی نماز کی ذمہ داری اصل میں کس کی ہے، اور ہم عام طور سے اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو علماء ہیں جو مختلف فرقوں سے بلانگ کرتے ہیں وہ مسجدیں بناتے ہیں اور وہی ان میں جمعے کی نماز اور جمعے کا خطبہ دیتے ہیں۔ اور ہماری عام طور سے جس کے بارے میں ایک بلیف ہے اور ایک نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ جمعے کی نماز کی جو امامت ہے وہ ایک عالم کو کرنی چاہیے، اور وہ خواہ کوئی بھی ہو وہ عالم جو ہے وہ نماز کی امامت کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ہم اس کو کسی پہ قیاس کرتے ہیں جو ہماری عام نمازیں ہیں، یعنی جس طرح سے ہماری عام نمازوں کی امامت علماء کرتے ہیں، اسکالرز کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جمعے کی نماز کی امامت بھی نہیں ہو کرنی چاہیے۔ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں ایک ایسا مغالطہ ہے جو بہرحال اتنا عام ہے کہ جب اس سے ہٹ کے کوئی بات کی جاتی ہے یا کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ چونکا دے گی لوگوں کو، لیکن یہ ضروری ہے کہ حق بات کو کیا جائے اور صحیح بات اس سلسلے میں واضح کی جائے۔ چنانچہ دیکھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلے میں سنت جاری کی ہے جو بالکل قطعی ہے، جو بالکل واضح ہے، اس خلفاء راشدین نے اور بعد کے خلفاء نے بھی کچھ حد تک کچھ عرصے تک فالو کیا، وہ یہ ہے کہ جمعے کی نماز کی جو امامت ہے اور اس کا جو خطبہ ہے وہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، یعنی حکمران خود یا ان کا کوئی نمائندہ، وہی اس کا مجاز ہے، وہی اس کا آتھورائزڈ ہے کہ وہ نماز پڑھائے گا اپنے علاقے میں۔ مثال کے طور پہ حکمران جو ہیں وہ خود مرکزی جگہ پہ نماز پڑھا سکتے ہیں، ان کے جو گورنرز ہیں وہ صوبوں میں نماز پڑھا سکتے ہیں، گورنرز کی جو آگے نمائندگان ہیں وہ اور چھوٹے یونٹس میں نماز پڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کی امامت اور اس کا جو خطبہ ہے وہ ریاست کی طرف سے دیا جائے گا۔ ریاست خود اس کا بندوبست کرے گی، ریاست کے اپنے جو حکمران الیکٹڈ ہیں وہ اس کا بندوبست کریں گے، اور جہاں چھوٹے علاقوں میں جہاں پہ وہ پہنچ نہیں سکتے یا جہاں پہ وہ ان کے نمائندگان موجود ہیں تو وہ ان کی نیابت کریں گے۔ اس کا کوئی تصور نہیں ہے ہمارے ہاں کہ اس نماز کی امامت جو ہے وہ ہمارے علماء کریں۔ یہ لازماً اس کے بارے میں ہماری جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری کردہ وہ بالکل واضح ہے، وہ بالکل کلیئر ہے کہ اس میں ہر حال میں اس کی جو امامت ہے وہ حکمرانوں نے کرنی ہے۔ اور دراصل اس سچویشن کو پیدا کر کے اسلام یہ چاہتا ہے کہ حکمرانوں کو ہفتے میں ایک دن عوام الناس کے قریب لایا جائے اور وہ ان کو تلقین و نصیحت کریں۔ ظاہر اس کا موقع پیدا ہوتا ہے جب وہ خطبہ دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ظاہر ہے جب وہ جمعے کے خطبے کے لیے نماز پڑھانے آنا ہے یا خطبہ دینے آنا ہے تو اس اپنے آپ کو اس طور طریقے میں بھی رکھنا ہے کہ جو ایک امام کی شایان شان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ موقع بھی پھر فراہم کرتی ہیں عام آدمی کو کہ وہ اپنے حکمرانوں سے براہ راست ان کا تعلق پیدا ہو، اور ان کو اگر وہ مثال کے طور پہ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان کا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ موقع پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ جمعے کی نماز کی امامت کا جو منصب ہے وہ پورے کے پورا اسلام نے ان کے حکمرانوں کو سپرد کیا ہے۔ ایک عام عالم کی یا ایک کسی اور اس سے ہٹ کے کسی بھی شخص کی ہرگز یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک غلط بات ہوگی کہ اگر وہ یہ کام کریں گے۔ عام ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جب تاریخ میں یہ واقعہ ہوا کہ حکمران اس درجے میں محتاط، اس درجے میں عالم نہیں رہے، اس درجے میں اپنے آپ کو پبلک کے آگے فیس کرنے کے اہل نہیں ٹھہرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعے کی امامت اور نماز پڑھانے کے اہل نہیں ٹھہرے، تو انہوں نے یہ منصب خود ہی اپنے سے ختم کر دیا، اور عام علماء نے پھر اس کو اپنے لیے لے لیا، اور وہ اسی اصول پہ لیا کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر خود جمعے کی نماز فوت ہو جائے گی۔ تو گویا کہ ہمارے اب اس وقت جو علماء نماز پڑھا رہے ہیں تو وہ صرف اس اصل ذمہ داری کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے پڑھا رہے ہیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اصل حقیقت کو ہمارے سامنے ہمیشہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو ذمہ داری اس سلسلے میں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونپی گئی ہے جمعے کی نماز کی امامت کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ وہ ساری کی ساری سر اس کی امامت اور اس کا خطبہ وہ حکمران اور ان کے نمائندگان دیں گے۔ آج اگر یہ نہیں ہو رہا تو یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ یہ ایک ایسی آپ کہہ لیجئے کہ سنت سے ہٹ کے روش ہم نے اختیار کی ہوئی ہے جس کو ہمیں جلد از جلد بحال کرنا چاہیے۔ اور اگر مثال کے طور پہ حکمران اس وقت ہمارے لیے موجود نہیں ہیں تو علماء یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اس خدمت کو ہمیں خدمت کے طور پر ضرور رہنا چاہیے، لیکن جلد از جلد کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا شعور دوبارہ سے دوبالا ہو اور یہ ذمہ داری واپس حکمرانوں کو دے دی جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔